آسان قرآن، آسان بیان، آسن انسان، آسمانی فرمان بلسان سلمان۔ الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں مردود شیطان کے شر سے بچنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ. قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کا تھا. فبغى علیہم. اس نے سرکشی کی، غرور، گھمنڈ، تکبر، عقڑ بازی اور گناہ کے کام کیا. وآتیناہ من الکنوز. اور باوجود اس کے ناشکری اور عقڑ بازی اور بغاوت کے ہم نے اس کو خزانے دیے. اللہ کہتا ہے خزانہ بھی نہیں، خزانے کی جمع کنوز، کنز بولتے ہیں خزانہ عربی میں. کنوز ڈھیر سارے خزانے. ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ. اور وہ خزانے بھی ایسے اللہ بتا رہا ہے کہ خزانے کتنے بتانا مشکل ہے، تو یہ بتا رہا ہے کہ اس کے خزانے کے گوڈاؤن کے تالے کی چابیاں لتنوء بالعصبہ، ایک طاقتور گروپ اور جماعت اٹھا کر لے کر چلتی تھی. چابیاں اتنی تھی تو تالے کتنے ہوں گے اور گوڈاؤن کتنے ہوں گے اور گوڈاؤن میں کتنا کچھ بھرا ہوا ہوگا، اس کا اندازہ لگا سکتے. اذ قال له قومه. تو قارون کی قوم نے قارون سے کہا لا تفرح، اکڑ مت، غرور، گھمنڈ، تکبر مت کر، اتنا اللہ نے تیرے کو دیا ہے. ان اللہ لا يحب الفرحین. اللہ عقڑ بازی کرنے والے، اترانے والے، شو بازی کرنے والے کو کبھی پسند نہیں کرتا. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. اور جو کچھ اللہ نے تجھ کو دیا ہے قارون، اس کے ذریعے اپنی آخرت کا گھر بنا. یہ جو تجھ کو ملا ہے خزانہ، اس کے ذریعے اپنی آخرت بنا اور اپنی آخرت کا گھر سدھار. ولا تنس نصیبک من الدنیا. اور تیرے دنیا کا جو نصیب تجھ کو ملا ہے وہ تیرا ہی ہے، کوئی چھین نہیں سکتا تجھ سے، اس کو مت بھول. وَأَحْسِن. اور لوگوں کے ساتھ تو اچھا کر. کما احسن اللہ الیک. ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا کر جیسا اچھا تیرے ساتھ اللہ نے کیا. جب اللہ نے تجھ کو اتنا دیا ہے تو اس میں سے اگر تو دنیا والوں، ضرورت مند،
حاجت مند، غریب، فقیر، مسکین، تڑپتے ہوئے، بےکس، فقراء، مساکین کے اوپر اگر تو خرچ کرے گا تو یہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہونے والی۔ اللہ نے تجھے اتنا دیا، اللہ نے تیرے ساتھ اچھا کیا، تو دنیا کے ساتھ اچھا کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور تو اپنے پیسے کو زمین میں فساد کے لیے استعمال مت کر، بگاڑ کے لیے استعمال مت کر، غلط کام کے لیے استعمال مت کر۔ ظلم، فساد، فتنہ، غلط کام، یہ سب اسی معنی میں آتا ہے کہ زمین میں اپنے پیسے کو تو غلط انداز سے مت لگا، غلط جگہ پر مت لگا۔ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا صحیح جگہ پر لگا تو دین دنیا دونوں جگہ تجھے اس کا فائدہ اللہ دے گا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس مردود کا جواب یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے اگر میں دن رات بھی اپنے سونے چاندی ہیرے جواہرات جو میرے باپ دادا اور خاندانی پراپرٹی چلی آ رہی ہے خرچ کروں گا تو اس میں کچھ کمی نہیں ہونے والی، مجھے لگانا چاہیے۔ تو مردود کو یس کرنے کی بجائے، ہاں کرنے کی بجائے، اچھے کام میں پیسے لگانے کی بجائے، لوگوں کی مدد کی بجائے، ہر طرح کے تعمیر کے کام پہ لگانے کی بجائے مردود کیا کہتا ہے قارون؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، نعوذ باللہ، یہ تو مجھے اپنے علم سے ملا ہے، اپنی معلومات سے ملا ہے، میری محنت اور کوشش سے ملا ہے، میری صلاحیت تھی، میرا دماغ چلایا، میرے ماں باپ، میرے خاندان اس کو سنبھالتے آئے، اس کو بڑھاتے آئے، اس کو جمع کرتے آئے، اس کے اوپر محنت کیا، تو یہ ہماری صلاحیت، ہماری محنت، ہماری اندر کی ایبیلٹی ہے جو ہم نے، ورنہ تم کو بھی اللہ نے دماغ دیا، تم کو بھی 2 ہاتھ دیا، تم کو بھی 2 پیر دیا، 2 آنکھ دیا، تم کیوں نہیں جمع کر سکے؟ تم بھی اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے، تمہارے ماں باپ نے اتنا خزانہ کیوں نہیں جمع کیا؟ میں کیسے؟ یہ ہماری صلاحیت ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہمارا ہے، اس میں بیچ میں نعوذ باللہ تم اللہ کو کہاں سے لا رہے؟ یہ کہنے لگا ہوں اس میں اللہ کا کیا؟ دیکھو یہ جو اس کے ذہن میں، قارون کے ذہن میں آیا کہ یہ میری محنت سے، میری کوشش سے، میرے کاروبار میں محنت کرنے سے، میرا دماغ چلانے سے اور میری ترکیب، میرے ہنر، میرے فن کی وجہ سے یہ خزانہ میں نے جمع کیا، اس میں اللہ کو بیچ میں کہاں سے لا رہے؟ یہ اس کے ذہن میں آیا۔ آج ایک بچے کو ہم نرسری پڑھاتے، KG پڑھاتے، اس کے بعد ایسا پڑھ، یہ کرو، انگلش پڑھاتے، وہ 4تھی پاس، پھر 10ویں میں ایسا لا، یہ ٹیوشن لگایا، یہ کوچنگ لگایا، اس کے بعد 12ویں میں بچے کی ایک مینٹلٹی بنتی ہے، میں نے فلاں کوچنگ میں پڑھا تو اتنا پرسنٹیج آیا، اللہ نے یہ دماغ دیا تو میرا یہ پرسنٹیج آیا، یہ بچہ نہیں بولتا۔ بتاؤ یہ فرعون کی مینٹلٹی ہے کہ نہیں؟ فلاں ٹیچر بہت اچھا میتھس پڑھاتے، وہاں پڑھ لو تو تمہارا میتھس اچھا ہو جائے گا نا، اللہ نے ذہن دیا، اس کی طرف ذہن نہیں جاتا۔ اس کے بعد پڑھتے پڑھتے وہ انجینئر بنا، ڈاکٹر بنا، ایک CA بنا، ایک بہت کمپیوٹر کا ماہر، سافٹ ویئر کا ماہر بنا، تو اس کے بعد بولتا ہے فلاں کالج میں میں نے پڑھا اس لیے ترقی کیا نا۔ تو اللہ کی، پھر اللہ کی دی ہوئی صلاحیت، اللہ کا دیا ہوا وقت، اللہ کا دیا ہوا یہ سب چیزیں کہاں گئی؟ تو جو فرعون کی مینٹلٹی تھی، جو قارون کی، جو حامان کی، جو قارون کہہ رہا تھا کہ یہ تو اپنی صلاحیت، میری محنت، میری کوشش، میں ہوم ورک اپنے وقت پہ کر کے لے جاتا تھا، میں کلاس ورک پورا کرتا تھا، ٹیچر جو بولتا تھا پورا کرتا تھا، اس کی وجہ سے میں نے پاس کیا ہاں، تو اس کا ذہن اللہ کی طرف سے ہٹتا ہے۔ اپنے بچوں کا، اپنے گھر میں طلبہ کا یہ ذہن بنائیں کہ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا، اور قرآن ہر علم کی ماں ہے، قرآن ہر علم کی ماں ہے، اسی میں سے ہر علم نکلے ہیں۔ اور اس کے اندر جب غیروں نے، کرسچن نے، عیسائیوں نے محنت کی، ایک ایک قرآن کی آیت کے اوپر اپنی زندگی لگا دی، اور ایک ایک قرآن کے لفظ کے اوپر جب انہوں نے تحقیق شروع کی تو سائنسی ترقی میں آگے بڑھے۔ تو فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم کی شروعات اللہ سے ہوتی ہے، علم کی شروعات اللہ کے پاس سے ہوتی ہے، اور علم اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ علم اللہ نے شیطان کو بھی دیا، شیطان سے زیادہ عبادت والا کوئی نہیں۔ شیطان کے جیسا معلومات حضرت آدم کو بتاتا تھا، جاؤ اس جھاڑ کے پاس، وہاں پہ ایسا ہے، جنت میں سینئر تھا، حضرت آدم سے پہلے کا تھا، پہلے سے گھومتا پھرتا تھا۔ حضرت مائی حوا اور حضرت آدم کو کہتا تھا چلو آج میں تم کو ایک ایسی جگہ جنت میں لے چلتا ہوں جہاں کا سایہ، جہاں کا چشمہ، جہاں کا پانی، جہاں کا جھاڑ، جہاں کے پھول، جہاں کا پھل تم کو ایسا ملے گا کہ تم نے ابھی تک دیکھا بھی نہیں ہوگا، اور برابر لے کے جاتا تھا شیطان۔
کتنا علم اللہ نے دیا تھا، لیکن وہی علم جب اللہ کی بغاوت، وہی علم جب اللہ کی طرف سے ذہن ہٹا دیا، آج ہمارے مسلمانوں میں کیا بڑے بڑے اچھے اچھے ڈاکٹروں کی کمی ہے، آج ہمارے مسلمانوں میں اچھے اچھے انجینئروں کی کیا کمی ہے، دنیا بھر میں لے لو۔ کیا آج کمپیوٹر کے اندر جو ترقی کیا، دنیا کا پہلا وائرس کمپیوٹر کا مسلم نے بنایا، کیا کمی ہے؟ لیکن یہ اگر اللہ کی طرف اپنے ذہن کو ڈال دے کہ یہ سب علم اللہ نے مجھے دیا ہے، تو اللہ اس میں برکت دے گا۔ یہ فرعونیت ہے، یہ قارونیت ہے، یہ حامان کی ذہنیت ہے کہ یہ تو مجھے میری صلاحیت پر ملا، یہ تو میں نے ٹیوشن پڑھا تو آگے بڑھا، یہ تو یہ میں محنت کیا، میرے باپ نے یہ کیا تو میں نے آگے بڑھا، یہ تو میرے خاندان سے پرمپرا چلی آ رہی ہے، ہمارے گھر میں کبھی کوئی فیل نہیں ہوتا، یہ تو ہمارے گھر میں سب ٹیچر رہے اس وجہ سے ہوا۔ نہیں، اللہ انما اوتیتہ علی علم، قارون یہ کہنے لگا یہ خزانہ مجھے اپنی صلاحیت، اپنے علم کی وجہ سے ملا۔ اولم یعلم، اللہ جواب دیتا ہے کیا اس مردود کو معلوم نہیں، کیا قارون یہ سمجھتا نہیں، کیا قارون کو یہ احساس نہیں، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، اللہ نے اس قارون سے پہلے صدیوں میں ڈھیر سارے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔ منہ اکثر جمع اشد قوہ، اس قارون سے زیادہ طاقت والوں کو اللہ نے ہلاک کیا ہے، اس قارون سے زیادہ بڑے خزانے جمع کرنے والوں کو اللہ نے ہلاک کیا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، ثمود قوم جو پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے اپنے گھر بناتی تھی۔ آج کی ترقی یافتہ سائنس، آج کا کمپیوٹر بنانے والا انسان پہاڑوں کو کاٹ کے گھر نہیں بنا سکتا، اللہ نے وہ ان کو صلاحیت۔ يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں کو کاٹتے 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 سب کچھ بناتے تھے، مورتیاں بناتے تھے، ہاتھی بناتے تھے، جانور بناتے تھے، پوری کہانی، پوری فوج کی تصویر کشی کر دیتے تھے پتھروں کے اوپر۔ یہ اللہ نے ان کو صلاحیت دی تھی۔ زیادہ دور نہیں، اورنگ آباد ایلورا کے غار چلے جاؤ اور دیکھ کر آ جاؤ، یہ صلاحیت کس نے دیا تھا ان کو؟ يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اپنے گھر بناتے تھے۔ لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی قومیں اللہ نے پیدا کی کہ کسی گاؤں، کسی شہر اور قیامت تک کہیں ایسے لوگ لمبے تڑنگے چوڑے لوگ، اونچے طاقتور طویل الجثہ کبھی پیدا نہیں ہوں گے۔ لم یخلق، کبھی کسی شہر میں ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے ایسے اللہ نے۔ لیکن جب اللہ نے ان کو، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بھی ویسی ہوتی ہے، تیرے رب کا کوڑا بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ تیرا رب جب پکڑنے کو آتا ہے، ان ربک لبالمرصاد، اور تیرا رب گھات میں بیٹھا ہوا ہے، تیرا رب نشانہ لگا کر بیٹھا ہوا ہے، حضرت اسرافیل کو سور دے کے رکھا ہوا ہے، فرشتوں کو، موت کے فرشتوں کو ٹائم دے کے رکھا ہوا ہے، یہ ٹائم پہ پہنچ جانا، اس کا کام تمام کر دینا۔ یہ بیٹھا ہے ابھی گاڑی لے کر، کار لے کر، بڑی ہنسی خوشی بیوی بچوں کے ساتھ بامبے جا کر مارکیٹنگ اور شاپنگ کرنے کے لیے، یہ ناسک نہیں پہنچ پائے گا، اے فرشتے جا کے اس کی کار کو الٹ دینا۔ کیا یہ اللہ کی پلاننگ ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کا نشانہ ہے کہ نہیں؟ اور یہ ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دنیا میں، خبروں میں، ٹی وی میں، اخبارات میں دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ میں نکلا ابھی ٹی وی پر بیٹھا، گھر نہیں پہنچا، ایسا گرا کہ سر سے بھیجا باہر ہو گیا۔ کیا یہ اللہ کا سسٹم ہے کہ نہیں؟ اللہ نشانہ لگا کر رکھا ہوا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ نے قارون سے زیادہ طاقت والوں کو ہلاک کیا، قارون سے زیادہ پیسے والوں کو ہلاک کیا۔ تو قارون تو کون سی کھیت کی مولی ہے؟ غرور، گھمنڈ، تکبر کرتا ہے، عقل بازی کرتا ہے اور کہتا ہے میری معلومات، میری صلاحیت اور میری اپنی محنت سے یہ میں نے حاصل کیا، میں کیوں اسے اچھی جگہ لگاؤں، میں کیوں غریبوں کو دوں؟ اولم یعلم، کہ یہ قارون نہیں جانتا ان اللہ اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوہ، اس سے زیادہ سخت قوت والے، و اکثر جمع، اس سے زیادہ جمع کرنے والوں کو اللہ نے ہلاک کیا۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور جب اللہ پکڑنے کو آتا ہے، جب اللہ ہلاک کرنے کو آتا ہے اور کسی کے حساب کا وقت قریب آتا ہے، فقط قامت قیامت، موت اس کی قیامت ہے۔ کسی کی قیامت کا وقت آتا ہے، موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو بولتا نہیں کیا بھئی کچھ بولنے کا ہے کہ تیرے کو، بیوی کو فون کرنے کے چل جلدی سے لگا لے، ہاں نہیں دیتا ٹائم، کچھ مہلت نہیں دیتا، فرشتہ بھی رشوت بھی نہیں لیتا، تھوڑا سا مہلت، اذا جاء اجلها لا یؤخر، جب اس کی اجل، جب اس کی موت، جب اس کی دکھ تکلیف پریشانی کا وقت آتا ہے تو ذرا بھی مؤخر نہیں ہوتا، ذرا بھی پیچھے نہیں ہوتا۔ لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، جب اللہ کی اس پلاننگ،
اس عذاب، اس پکڑ، اس موت کا وقت جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ، ایک گھڑی، اور آج کمپیوٹر بتاتا ہے نا، سیکنڈ کے حصے کر کے بتاتا. آپ ریس چالو کرو کمپیوٹر کے اندر، موبائل کے اندر، اور جب بند کرو تو ادھر منٹ، ادھر سیکنڈ کا بھی حصہ بتاتا ہے، وہ سیکنڈ کے کتنا حصہ ہوا. تو جب ایک گھڑی کا تمہارا کمپیوٹر فیل ہو جائے گا حصہ کرتے کرتے، اللہ کے کمپیوٹر میں ایک گھڑی کے ہزاروں کروڑوں حصہ بھی موجود ہے. اللہ اس کو بھی آگے پیچھے نہیں کرتا. اذا جاء اجلها لا يؤخر لا يستقدمون ساعة. تو اللہ جب کسی کو پکڑنے آتا ہے تو بولتا نہیں، فرشتے نہیں بولتے کیا بھی تو گناہ کر رہا تھا، چل جلدی سے، ہاں چل اچھا کام کرنے لگ. لا یؤخر. سورہ منافقون کی آخری آیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو ہم کو جلدی ہوتی ہے نا، امام صاحب اگر 2 رکوع پڑھ دیے جمعہ کے اندر یا فجر کے اندر تو امام صاحب کے اوپر ان کے کانوں میں کتنی بارش ہوئے گی، کتنی زبان کی بول نہیں سکتے نا. اللہ کے رسول پوری سورہ منافقون دوسری رکعت میں، سورہ جمعہ پہلی رکعت میں، سورہ جمعہ کی نماز میں پڑھتے تھے. سورہ منافقون کی آخری آیت ہے اذا جاء اجلها. جب اس کی وقت آئے گا تو بولے گا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، بس جاؤں، اور ایک جملہ بولنے کی اللہ طاقت دے دے. تو اللہ نے وہاں کہا کہ نہیں، اب تیرا کوئی موقع نہیں بچا، اب تیرا کوئی چانس نہیں بچا. کیوں؟ اور اللہ کہتے ہیں اگر تیرے کو دوں گا بھی نا چانس، ابھی تیرے کو موت کا فرشتہ تیری جان نکال لیا اور تو ایک چانس مانگ رہا ایک جملہ بولنے کا کہ میری پوری دولت اللہ کی راہ میں وقف، بس یہ بول کے ریٹرن اللہ، اتنا ہی بولوں گا. تو اللہ بولتا ہے اگر تیرے کو چانس دیا بھی میں نے، تیری روح فرشتہ نکال رہا، تو جیسے ہی تیری آنکھ کھلے گی، تیری بیوی بیٹھی ہوئی، تیری ماں بیٹھی ہوئی، تیرے بچے بیٹھے ہوئے، تو پھٹ سے پوچھیں گے کیا ہو گیا تھا، ہاں ابھی ایسے آنکھ ٹیڑھی کر رہے تھے. تو جو بولنے کے لیے وعدہ کیا ہے پوری دولت اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا، وہ ایک جملہ بولنے کا جو پرمیشن اللہ سے لیا، اپنی بیوی سے کہنے لگے نہیں کچھ نہیں ہوا تھا، میں اچھا تھا، بس تیرا ایک جملہ بولنے کا چانس بھی ختم ہو جائے گا. تو جب اللہ کی مہلت آتی ہے تو اللہ مجرموں سے پوچھتا نہیں. فخرج علی قومہ فی زینتی. اب یہی غرور، گھمنڈ، تکبر، عقل بازی کے ساتھ قارون بولے میرے کو کہتے ہو اچھے کام میں لگاؤ پیسہ. ہاں قارون کیا کہنے لگا، تم میرے کو کہتے ہو احسن کما احسن اللہ الیک، تو ویسے ہی اچھا کر جیسا اللہ نے تیرے ساتھ اچھا کیا، یہ میرے کو سکھا رہے. تو وہ نکلا اپنی قوم کے اندر ڈیکوریشن کے ساتھ، زیب و زینت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، اپنی بارات کے ساتھ، اور اپنے گاؤں میں اپنی بھڑک اور وڑک بتاتے ہوئے نکلا. فخرج علی قومہ فی زینتی قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا. اور جب اپنے گانے بجانے، شراب، کباب، عورتیں، ڈانس، سب چیزوں کے ساتھ جب نکلا گاؤں کے اندر، اور ڈیکوریشن، زینت میں سب چیزیں آتی ہیں، اور جھوٹی زینت، غلط زینت، ناجائز زینت لے کر نکلا تھا مردود. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا. تو جو لوگ دنیا کی زندگی کے کتے تھے، جو دنیا کی زندگی کے لالچی تھے، جو دنیا کی زندگی کے سامنے رال ٹپکا رہے تھے، جو دنیا کی زندگی کا ارادہ ان کا بن چکا تھا، دن رات دنیا کے پیچھے جو بھاگ رہے تھے، قارون کا زیب و زینت دیکھ کر، اس کا ڈیکوریشن دیکھ کے کیا کہنے لگے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. کاش مجھے بھی قارون کے جیسا ملا ہوتا، تمنا کرنے لگے. ارے نہیں ملا ہوتا، کم از کم قارون نے میرے کو نوکری پہ رکھ لیا ہوتا، اس کی پیمنٹ اپنے نوکروں کی اتنی دے رہا ہے، اس کی گاڑی صاف کرنے کو رکھ لیا ہوتا، اس کے جانوروں کو چارہ ڈالنے کے لیے رکھ لیا ہوتا، جو چابی اللہ نے بتایا ایک بڑی جماعت لے کے وہ چابی اٹھانے کے لیے ہم کو رکھ لیا ہوتا. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. وہ اچھے نصیب والا ہے. دیکھو آج انسان کا وہی پیمانہ ہے، آج انسان وہی کہتا ہے کیا اچھی قسمت ہے یار، اس کا بنگلہ، اس کی کار، اس کا رہنا، اس کا کپڑا، اس کا چلنا، اس کا جوتا، اس کا نوکر چاکر، اس کی کار، اس کا سب کچھ. دیکھو آج انسان کی پہچان اخلاق سے ہو رہی ہے. انسان کی اوقات اس کا موبائل، اس کا کپڑا، اس کی کار، اس کا بنگلہ، یہ طے کر رہے ہیں. اور اللہ نے انسان کی اوقات اس کا عمل کو طے کیا ہے. اس کا عمل اس کی اوقات طے کریں گے. اس کا ظاہری زیب و زینت تو قارون کے پاس بھی تھا، یہ نہیں طے کرتے. تو انہ لذو حظ عظیم، یہ بڑے اچھے نصیب والا ہے.
بہت اچھا اللہ نے اس کو دیا ہے، ہم کو بھی ایسا مل گیا ہوتا۔ وقال الذین اوتوا العلم، لیکن العلم جن کے پاس ہوتا ہے وہ ہمیشہ سچی بات کرتے، وہ ہمیشہ حق بات کرتے، وہ ہمیشہ لوگوں کو سمجھانے کی بات کرتے۔ 3 منظر اللہ نے پیش کیا، قارون کا زیب و زینت، اور دنیا کے سامنے رال ٹپکانے والے دنیا کے کتے، اور تیسرے اہل علم۔ اہل علم کو وہ ہونا چاہیے، اہل علم تو وہ ہونا چاہیے کہ جو دنیا کے سامنے کبھی نہ جھکے، اس کا علم اس کی دولت ہے، اس کا اللہ کا دیا ہوا علم، ایک حافظ، ایک عالم، ایک اللہ کے دین کا علم رکھنے والا، اس کا علم اس کی نعمت ہے، اس کی دولت ہے۔ علم کسی کے دروازے پر نہیں جاتا، یہ ہمارے اسلاف کا شیوت ہے۔ علم کے دروازے پہ سب آتے ہیں۔ وقت کا بادشاہ خلیفہ کہتا ہے میرے بچوں کو تو میرے محل میں آ کے پڑھانا پڑے گا۔ علم کہتا تھا کہ نہیں، سب بچے میرے گھر میں آ کے جھاڑ کے نیچے ٹوٹی ہوئی جھوپڑی کے اندر پڑھتے ہیں۔ اے وقت کے خلیفہ بادشاہ، تو مسلم ہے، تو کلمہ پڑھتا، تیرا بچہ بھی یہیں آ کر پڑھے گا۔ میں تیرے بچے کو اسپیشل تیرے محل میں آ کے نہیں پڑھاؤں گا۔ تیری چائے تیرے کو مبارک، تیرا شربت تیرے کو مبارک، تیرا افلاطون تیرے کو مبارک، تیرے ڈرائی فروٹ تیرے کو مبارک۔ میں اس لالچ میں آ کے اس محل میں بیٹھ کر تیرا ایئر کنڈیشن تیرے کو مبارک، تیری فرش اور عرش تیرے کو مبارک۔ میں علم ذلیل کر کے آ کے تیرے بچوں کو وہاں نہیں دوں گا۔ علم حاصل کرنا ہے تو وہیں پر جہاں غریب کا بچہ بیٹھتا ہے، تو اے وقت کے خلیفہ تیرا بچہ آئے گا۔ اٹھا کے جیل میں ڈال دیے، سزا دیے، لیکن اہل علم وہ ہوتا ہے، سچا ایمان والا وہ ہوتا ہے، سچا علم والا وہ ہوتا ہے کہ دنیا کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ تو علم والے کہنے لگے، تیسرا کردار تھا ویلکم، دنیا کے سامنے، قارون کی دولت کے سامنے رال ٹپکانے والوں، تمہاری بربادی ہو، تمہاری تباہی ہو۔ ویل، کوئی یہاں پہ عربی جانتا ہو کہ اس کا ترجمہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل للمطففین، تباہی ہو، بربادی ہو۔ ویلکم، تمہاری تباہی ہو، تم یہ قارون کی جیسی تمنا کر رہے ہو۔ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا دیا ہوا ثواب اس کے لیے بہتر ہے جو اپنے ایمان کو بنا لے اور نیک عمل کرے۔ نیک عمل قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے۔ نیک عمل کی ایک دم چھوٹی سی تفسیر میں کروں، نیک عمل کس کو کہتے، تھوڑا سا وقت لوں نا بھائی کہ ختم کروں۔ ہاں، نیک عمل کی چھوٹی سی تفسیر میں کروں۔ آج میں نے 3000 روپے کمایا، میرا دل مطمئن ہے کہ 3 بس، کل 4 کماؤ۔ کل میں 1 لاکھ روپے کما لیا، اس کے بعد میرا دل مطمئن ہے کیا کہ نہیں، ارے 2 لاکھ آنا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے 10 کروڑ کی ایک کمپنی کھول لی، میرا دل مطمئن ہے کہ بازو میں دوسرے گاؤں میں دوسری کمپنی کھلنا چاہیے، بمبئی میں بھی جانا چاہیے، پورے انڈیا میں کھل گئی، اب انڈیا سے باہر دوسرے ملکوں میں میری کمپنی کھلنا چاہیے۔ کسی وقت دل مطمئن ہوتا ہے کیا؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں، انکمپلیٹ، کم، سب کم ہے، جتنا مل جائے سب کم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث ہے، یہ اگر پہاڑ سونا بنا کر وادی بھر کے سونا انسان کو مل جائے تو بازو والی وادی میں جا کے کھود کے دیکھے گا، ادھر بھی تو نہیں ہے سونا۔ یہ وادی بھر کے سونا مل گیا نا، بازو والی وادی کھنگالے گا، ادھر بھی تو نہیں ہے۔ یہ پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ تو یہ دنیا کا عمل صالح، دنیا حاصل کرنے کا عمل صالح یہ ہے کہ نہیں، مطمئن نہیں ہوں میں، کتنا بھی مل جائے تو مطمئن نہیں ہوں، کتنا بھی مل جائے تو مطمئن نہیں ہوں۔ تو یہ عمل صالح دین کے تعلق سے ہونا چاہیے۔ میں نے روزہ رکھا، اگر میں مطمئن ہوا کہ بہت اچھا رکھا، یہ شیطانی چال ہے۔ شیطان نے جس دن یہ سوچا کہ میں سب سے بڑا عابد، دھتکارا، اللہ نے بھگا دیا۔ سنا ہوگا نا آپ نے، شیطان سے زیادہ علم، شیطان سے زیادہ عبادت کوئی نہ کیا نہ کر سکتا ہے۔ لیکن جب گھمنڈ آئے کہ میرا عمل بہت، تو عمل صالح وہ ہے کہ میں نے جو بھی عمل کیا اللہ ٹوٹا پھوٹا بہت کم ہے، جیسے پیسہ جو کمایا بہت کم ہے، اللہ اور کماؤ، ایسا ہی عمل لے، جو بھی میں نے کیا اللہ بہت کم ہے، کل اس سے اچھی کوشش کروں گا۔ آج بہت رو کر میں نے نماز پڑھی، اللہ کل اس سے زیادہ رو کر پڑھوں گا۔ صحابہ کرام کی داڑیاں تر ہو جاتی تھی نماز میں، حتی خضلوا لحاہم، ان کی داڑیاں تر ہو جاتی تھی روتے روتے۔ آج تو میرے کا ایک آنسو بھی نہیں گرا۔ میری نماز کیسے بہت اچھا بول دوں، میں عمل صالح کیسے بول دوں؟ عمل صالح وہی ہے، آج میں نے کیا، کل اس سے اچھا کروں گا، اللہ پرسوں کیا، اللہ اس سے اچھا کروں گا۔ اگر یہ دل میں تمنا ہے تو عمل سدھرتا جائے گا، اور جس دن سوچ لیا میں نے بہت اچھا عمل کیا، وہاں سے شیطان کے راستے پہ چلا جائے گا، جیسے دنیا کے تعلق سے سوچتا ہے۔ تو
ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ قارون اپنی زیب و زینت کے ساتھ نکلا، دنیا کے سامنے رال ٹپکانے والے کہنے لگے کاش ہم کو بھی ملا ہوتا، اہل علم کہنے لگے ویلکم تمہاری بربادی ہو، اللہ کا ثواب ان لوگوں کے لیے بہتر ہے لمن آمن جو اپنے ایمان کو بنا لے۔ میرا باپ مومن تھا نا، کلمہ پڑھتا تھا نا، میری ماں مسلم، میرا خاندان مسلمان، کلمہ پر کوئی شک ہے اس کے اندر؟ ہمارا باپ، ہمارا خاندان، ہماری آگے تک چلے جاؤ، سب فخر ہے نا، ہم کو اس پہ فخر ہونا بھی چاہیے، کلمہ پڑھتے ہیں، ہاں فخر ہونا بھی چاہیے۔ لیکن ایمان اللہ کہتا ہے یوم لا ينفع نفسا ایمانها، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ کسی کا ایمان کوئی کام نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، اگر اپنے ایمان کو اس نے بنایا نہیں، اگر ایمان میں بھلائی کمائی نہیں، اگر ایمان کے ساتھ جو فخر آج کر رہے اسی فخر پر بغیر عمل کے اگر مر گئے تو کیا جنت مل جائے گی؟ ایمان تو ہے، اگر ایمان کے اندر کسبت فی ایمانها خیرا، اپنے ایمان میں بھلائی نہیں کمائی تو کچھ کام نہیں دے گا۔ آپ کو پتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جادوگروں کے سامنے اللہ کا وہ معجزہ دکھائے، سب جادوگروں نے اپنی رسیاں چھوڑی، سب سانپ اور اژدہے بن گئے، اور حضرت موسیٰ کے دل میں خوف آیا اور پیچھے سرکنے لگے۔ اللہ نے کہا لا تخف، ڈرو مت، نبی ہو بالکل مت ڈرو، وَأَلْقِ عَصَاكَ، لاٹھی ڈال دو۔ اور جب لاٹھی ڈالے اور سب کو نگل لیا تو سب جادوگر سجدے میں گر گئے۔ آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لاتے ہارون اور موسیٰ کے رب کے اوپر۔ سب کو اللہ نے جنت نصیب کی، حالانکہ سب کو سولی پہ چڑھا دیا فرعون نے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ایک طرف کا ہاتھ کاٹوں گا تو ادھر کا پیر کاٹوں گا، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ سولی پر چڑھا دوں گا۔ لیکن انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ اب تو تیرے کو مان چکے ہیں، اب یہ چاہے جو کرے، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے قارون تیرے کو جو کرنا ہے کر، ہم کو جو کرنا تھا ہم کیے، ہم کو جو ایمان لانا تھا۔ یہ ایمان ہوتا ہے، یہ ڈیرنگ ہوتی ہے، ایمان ڈیرنگ سکھاتا ہے، ایمان بزدلی نہیں سکھاتا، ایمان ڈر کے دب کے بیٹھنا نہیں سکھاتا، ایمان ڈیرنگ سکھاتا ہے۔ ایمان کی تفسیر میں کرتا ہوں، ڈھیر ساری آیتیں، مختصر ایمان کیسے بنے گا، ایمان کس کو کہتے؟ میں کہتا ہوں ایمان ڈیرنگ کا نام ہے، جس کے اندر اللہ کے دین کے لیے جتنی ڈیرنگ ہے اتنا ایمان ہے، اور جتنا بزدل ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے نا واللہ احق ان تخشوا، تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، فلا تخشوا الناس، لوگوں سے مت ڈرو۔ آج ہم دنیا کے باطل سے ڈرتے، اس قرآن کے قانون کو لے کے کھڑے نہیں ہوتے، ارے ایسا ہوگا، جیل میں ڈال دیں گے، پولیس آ جائے گی، پکڑ لیں گے، یہ ہوگا، بہت طاقتور ہیں۔ اللہ سے زیادہ طاقت، اس قرآن سے بڑی طاقت کسی کی ہے؟ اس کے لیے تو یہ ایمان اپنے بنانا ہے۔ اس ایمان کو اگر ہم نے اس میں بھلائی نہیں کمائی مرنے سے پہلے، تو اب بتا رہا ہوں میں، یہی جملہ کہا تھا جادوگروں نے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے، اور جب اس پہ جم گئے قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو میں اللہ پر ایمان لائے، اس پہ جم جاؤ۔ ایک صحابی اللہ کے رسول سے آ کر سوال کیے، اللہ کے رسول بہت کمزور بندہ ہوں، بہت لمبا چوڑا عمل نہیں، بہت ڈھیر ساری رکعتیں نہیں پڑھ سکتا، بہت غریب ہوں، بہت ڈھیر سارے صدقے نہیں کر سکتا، اللہ کے رسول کوئی چھوٹا سا عمل بتا دو کر لوں اور جنت مل جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا ایک دم چھوٹا سا فارمولہ بتاتا ہوں، قل آمنت باللہ، کہو اللہ پر ایمان لائے، ثم استقم، جم جاؤ، مرے تک جمے رہو اس پر، کوئی ہلا نہ سکے، کوئی ہلا نہ سکے تم کو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، ہے نا قرآن کے اندر بھی، حدیث بھی سنا دیا، قرآن کی آیت بھی سنا دیا، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یہی آیت ہم نے لیلۃ القدر میں سنی، تنزل الملائکۃ والروح، اور جو ایمان لائے اپنے ایمان پہ جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے، ایک دو نہیں، ایک فرشتہ سب سے چھوٹا والا فرشتہ، اس کا ایک پر 70,000 پر، ایک پر کی نوک سے اگر زمین کو مار دے تو زمین کہاں جا کے گرے پتہ نہ چلے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ڈھیر سارے فرشتے اس ایمان والے کی مدد کے لیے اترتے ہیں اور اس کو دلاسا دیتے، اللہ تخافوا، ڈرو مت، ڈرو مت، مودی کچھ نہیں کر سکتا، بی جے پی کچھ نہیں کر سکتی۔ تتنزل علیہم الملائکہ، یہ اللہ کے فرشتوں کا دلاسا ہمیں کب ملے گا؟ جب ایمان پر جمیں گے تب نا۔ قل آمنت باللہ، کہہ دو اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، جم جاؤ، ہلنے والا نہیں۔ اب یہ گردن کٹ سکتی ہے،
یہ سر کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا، یہ استقامت رک سکتی ہے، ہٹ نہیں سکتی، یہ استقامت ہو، یہ جم جانا ہو۔ اور وہی جنہوں نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو مت، غم مت کرو، دنیا والوں کے سامنے پست ہمت مت ہو، اللہ کے قانون کو لے کر کھڑے ہو جاؤ، تب دیکھو دنیا کے اندر امن شانتی کا پیغام تم لے کر آئے۔ بتاؤ، یہ کچھ میں آتنکوادی کی بات کر رہا ہوں کیا؟ دین ایمان تتنزل، فرشتے نازل ہوتے، کیسے جم جانا، یہی بتا رہا ہوں نا میں۔ کون سے بم پھوڑنے کی بات کر رہا ہوں؟ ہاں، کون سا کسی کو قتل کرنے کی بات کر رہا ہوں؟ ایمان پہ جم جاؤ، دیکھو دنیا آتی ہے کہ نہیں، استقامت دکھا دو۔ مالیگاؤں کی کتنی آبادی ہوگی؟ ہاں، 10 لاکھ کے اوپر ہوگی نا، اس کے اوپر ہی ہوگی نا۔ اگر 313 ہمارے صحابہ اگر جب جم گئے تو 1000 ہرا نہیں سکے ان کو۔ اسی رمضان میں ابھی جو گزرا ہے، جنگ جیت کے آ کے پہلی عید کی نماز پڑھا ان لوگوں نے۔ اگر اتنے لاکھ اتنے مسلمان مالیگاؤں میں اگر اپنے ایمان پہ جم جائیں اور کہے کہ میں مومن ہوں، میں مسلم ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کے دین کو مانتا ہوں، میں اس قرآن کو مانتا ہوں اور اس قرآن کے لیے میرے جینا مرنا وقف۔ بتاؤ ہم سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم کی دعا پڑھتے ہیں قربانی کے وقت، ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا و مماتی، میرا جینا اور مرنا للہ رب العالمین۔ جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں؟ جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے؟ جینا مرنا تو کارخانے کے لیے، جینا مرنا تو بزنس کے لیے ہے، جینا مرنا تو پیسے کے لیے، دینار اور درہم کے لیے، بینک بیلنس کے لیے۔ ہماری لائن لگی اے ٹی ایم کے لیے، یاد ہے آپ کو؟ ہاں، ہماری لائن اے ٹی ایم کے لیے لگی، وہی لائن مسجدوں کے لیے لگتی ہے، وہی لائن ہماری دین کے لیے لگتی ہے۔ ماشاءاللہ آج یہاں پر کھڑے ہیں، اللہ ہمیں اور توفیق دے۔ یہ قرآن کا درس ایک اکیلا بندہ، میں کہاں تک پہنچوں گا؟ ہم لوگوں کو راضی کریں، کیا شعبان بھائی؟ لوگوں کو تیار کریں، ہمارے علماء سے کہیں جو مسجد نہیں پہنچتا اس کا انتظام کرو، جو بیچارہ مسجد نہیں پہنچتا آج بھائی نماز پڑھ، نماز کو نہیں آتا ہو، یہ جب قرآن سنا اس کے دل میں ایمان جاگے گا، وہ 10 کو لے کر آئے گا مسجد میں۔ یہ ایمان جگاؤ تو صحیح، یہ چنگاری ہے۔ ماں باپ میرے مسلم گھرانے میں جنم لیا، یہ چنگاری دلوں میں ہے، اس کو اٹھاؤ تو، اس کو بھڑکاؤ تو، اس کے اوپر کی راکھ صاف تو کرو، اس ایمان کو تازہ تو کرو، اس ایمان کو پروان تو چڑھاؤ۔ یہ ہمارے علماء کا کام ہے، ہمارے حفاظ کا کام ہے۔ ہم نے تراویح سنا، قرآن کا ترجمہ نہیں سمجھا۔ ہم نے رمضان میں عبادت کی، قرآن کے حروف سنے اور سیکھے۔ ابھی قانون کی کچھ باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ پوری کرتا ہوں۔ آپ لوگ تو کھڑے ہیں، میں چلاتے ہوئے کھڑا ہوں، چلے گا نا؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آگے وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔ 3 طرز عمل اللہ نے بتایا۔ ڈیکوریشن کے ساتھ قارون نکلا، دنیا کی طرف رال ٹپکانے والے کہے کاش ہم کو ملا ہوتا، اہل علم بولے کہ نہیں، تمہاری بربادی ایمان اور عمل صالح میں کامیابی ہے، یہ دنیا کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ چلو میں جو اللہ سے مانگ رہا تھا، میری جتنی تمنا تھی، میری تمنا ختم ہو جائے گی، سب اللہ دے دے، اس کے بعد کیا مجھ کو موت نہیں آئے گی؟ جتنا میں نے مانگا سب اللہ نے دنیا میں دے دیا، کیا اس کے بعد میرے کو موت نہیں آئے گی؟ موت کے بعد حساب کتاب نہیں آئے گا؟ موت کی تیاری مجھے نہیں کرنا؟ ارے اگر انسان کو اللہ دے دینا تو اتنے جھمیلے میں پھنس جاؤں گا میں، اتنا میرا حساب مشکل ہو جائے گا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ جب اللہ اس کو آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اس کا اکرام کرتا، اس کو انعام دیتا، روپیے پیسے سب کچھ دے دیتا، ڈھیر سارا امیر سیٹ بنا دیتا۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو بولتا اللہ نے مجھ کو تو عزت دے دی۔ دنیا والے بھی کہتے کتنا مست عزیز عزت والا ہے، نہیں، جھوٹ ہے، غلط ہے، عزت پیسے سے نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب انسان کو اللہ آزمانے کے لیے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کی روزی تنگ کر دیتا، غریب بنا دیتا، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو بولتا اللہ نے ذلیل کر دیا، نہیں، غلط ہے۔ یہ دونوں آزمانے کے لیے اللہ نے دیا، اس کو دیا تو عزت کے لیے نہیں دیا، اس سے چھینا تو ذلت کے لیے نہیں چھینا، دونوں آزمائش ہے۔ دونوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس آزمائش میں کیسے اترتے، اس کو دے کر آزمایا، اس سے لے کر آزمایا، اگر اس آزمائش میں پورے اترے تو جنت، نہیں تو گئے ہلاک۔ تو اب فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اپنی زیب و زینت کے ساتھ قارون نکلا،
دنیا کے سامنے رال ٹپکانے والے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش مجھے قارون کے جیسا مل گیا ہوتا، وہ کہنے لگے۔ تیسرا کردار اہل علم کا، نہیں ادھر کچھ نہیں ہے، ایمان اور عمل صالح میں ہے، آ جاؤ ادھر سب کچھ ملے گا۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، لیکن یہ توفیق صرف صبر کرنے والوں کو ہوتی ہے۔ سچی حدیث ہے، علماء سے جا کر پوچھو، رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ روزے کا دوسرا نام عربی میں صبر ہے، اور صبر نہیں تو کوئی روزہ رکھ بھی نہیں پائے گا، توڑ دے گا، ہے نا صحیح بات؟ تو یہ نیک ایمان اور عمل صالح صرف صبر کرنے والوں کو ملتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ کہا والعصر، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چار چیزیں، چوتھی صبر وہاں پر آئی۔ فخسفنا به، اب یہ فرعون کا ڈیکوریشن، ناچ گانا سب چل رہا تھا، اور یہ سب لوگ دنیا والے کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اہل ایمان ان کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اہل علم ان کو قارون کی طرف سے نظر ہٹا کر چلو ایمان کی طرف چلو۔ اب یہ ہوا فخسفنا به وبدار الارض، یہ سب کچھ چالو تھا کہ اچانک ڈھاک ڈھاک کھڑ تیز سی آواز آئی، زمین اللہ نے پھاڑی، قارون کے ہواری مواری، قارون کے جانور، قارون کی سواری، قارون کے ساتھ ناچ گانے کرنے والے، قارون کے ساتھ ڈیکوریشن، قارون کے نوکر چاکر، سب کے سب زمین میں دھسا دیے گئے۔ فخسفنا به وبداره الارض، اس کے گھر کو دھسا دیا، اس کے خزانے کو دھسا دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث ہے، قیامت تک نیچے ہی جاتا جائے گا، دھستا ہی جائے گا، اوپر کو نہیں آ سکتا۔ فخسفنا به وبداره الارض، یہ دھسانا، یہ زمین پھاڑ دینا، یہ زمین کے اندر گھسا دینا، یہ زمین پھٹ کر اللہ کھینچ لے ہمیں، کیا ہمارے گناہ پر، ہماری بدعمالیوں پر، ہماری اس قرآن سے دوری پر، ہماری اس قرآن سے غفلت پر، جس غفلت پر ہم اندھے قیامت کے دن اٹھیں گے، کیا اللہ دنیا میں سزا نہیں دے سکتا؟ یہ اللہ کی چھوٹ ہے جو ہمیں 40 سال کا ہو گیا، میں اللہ نے مجھے چھوٹ دیا کہ قرآن کا حق ادا نہیں کیا، پھر بھی اللہ مجھے دھوپ دے رہا، پانی دے رہا، بارش دے رہا، کھانا پینا دے رہا۔ میں نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، پھر بھی اللہ سب کچھ دے رہا۔ فخسفنا، کیا اللہ قارون کی طرح ہمیں دھسا نہیں سکتا؟ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اب اللہ کے مقابلے میں کوئی گروپ نہیں آیا جو قارون کی مدد کرے۔ سائنس بچا پائے گی؟ اللہ مجھے زمین میں دھسانا جائے، دھسانے پر آئے گا، سائنس پکڑ پائے گی؟ کمپیوٹر ریموٹ کنٹرول سے مجھے نکال پائے گا؟ کچھ نہیں، سب فیل ہو جائیں گے۔ کوئی گروپ نہیں آ سکا جو اس کی مدد کرے قارون کی۔ وما کان من المنتصرین، اور اس کو کہیں سے مدد نہیں آئی۔ واصبح الذین، اب دیکھو انسان کی پلٹی کیسے مارتا ہے۔ اب بھی جو لوگ بول رہے تھے نا، یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں قارون کے جیسا مل جاتا، نہیں ملا ہوتا تو قارون ہمیں کام پہ رکھ لیتا، نوکر رکھ لیتا، تھوڑا تو وہاں سے ہم کو ملتا۔ یہ جو لالچ کر رہے تھے، یہ اب بھی پلٹی مار لی۔ اپنی آنکھ سے دیکھے نا، آنکھ سے عذاب دیکھے، قارون کو دھستا ہوا دیکھے، تو اب کیا پلٹی مار کے کہنے لگے؟ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ، کہنے لگے ہاں یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق پھیلا کر دے دیتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا، یہ اللہ کا بہت احسان ہوا کہ ہمیں قارون کے ساتھ نہیں رکھا۔ ابھی تمنا کر رہے تھے، دیکھو پلٹی مارے نا، انسان ایسی پلٹی مارتا ہے۔ اس پلٹی مارنے سے پہلے ہم سدھر جائیں، ورنہ اس پلٹی مارنے سے پہلے اگر اللہ کا عذاب آ جائے۔ پلٹی مارے، کہنے لگے بہت اچھا ہوا قارون کے ساتھ نہیں تھے کہ اس کے ہواری، اس کے مواری، اس کے نوکر، اس کے چوکر، اس کے جانوروں نے کیا گناہ کیا تھا؟ جانور کوئی گناہ کرتا ہے، جانور بھی اندر دھسا دیے گئے ساتھ۔ اچھا ہوا ہم ادھر پہ نہیں تھے۔ لولا امن اللہ، اگر اللہ احسان نہیں کرتا، لخسف بنا، تو ہم کو بھی قارون کے ساتھ دھسا دیتا۔ بہت اچھا ہوا ہم قارون کے ساتھ نہیں تھے۔ تو بتاؤ کون سا کردار اچھا؟ قارون کے جیسی تمنا کرنے والے اچھے تھے، یا یہ جو اہل علم کہہ رہے تھے وہ اچھے تھے؟ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا وَيْكَأَنَّهُ لا يفلح الکافرون، اللہ کی ناشکری کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ تلک الدار الاخرہ، وہ آخرت کا گھر ہے، اور یہ میرا دنیا کا گھر ہے۔ دن رات فکر لگی ہوئی ہے،
زمین ٹوٹ گئی بنا لوں, زمین فرش کے اوپر عرش کے اوپر دیوار پہ یہ کلر لا کے لگا دوں, یہ پنکھا اس کے اندر یہ شو لگا لوں, یہ سلیب اس کے اندر ایسا بنا لوں, یہ 2 مالے کو 3 مالا کر لوں, اس میں ایسا ڈیکوریشن کر لوں, ابھی RCC کا ایسا پلان آیا, انجینئر کو بلا کے یہ خرچہ کر لوں, میرے پاس 5 لاکھ رکھا ہوا ہے یہ کر لوں. یہ دنیا کے عارضی گھر کے لیے اتنا, جس کو اللہ کے رسول نے کہا استظل تحت شجرہ صلی اللہ علیہ وسلم, استظل تحت شجرہ, ایک جھاڑ کے نیچے چھاؤں لے کر لیٹا ہوا ہے. کتنی دیر لیٹے گا؟ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں, وہ بھی عرب, اور وہ بھی عرب کے کھجور کا جھاڑ, کھجور کے جھاڑ کا سایہ. چاچا بتاؤ کتنی دیر تک رہے گا؟ اگر کھجور کے جھاڑ کے سائے میں دھوپ سے بچنے کے لیے میں لیٹا ہوں, سو گیا ہوں, کتنی دیر سو پاؤں گا؟ کھجور کے جھاڑ کا سایہ سرکے گا کہ نہیں سرکے گا؟ اور جو چلچلاتی دھوپ صحرا کی مجھے پھر میری آنکھ کھول دے گی کہ نہیں؟ اتنی دنیا کی زندگی کی مثال اللہ کے رسول نے کی ہے. دنیا کی پوری 80 سال کی زندگی اتنی ہے کہ جیسے ایک جھاڑ کے نیچے سائے کے لیے رک گیا ہے, اس سائے کے لیے پہیا کھود رہے, اس سائے کے لیے گھر بنا رہے, اس سائے کے لیے کمپنی بنا رہے, اس سائے کے لیے کارخانہ بنا رہے, اس سائے کے لیے اپنی زندگی بھر کی محنت لگا دیے. اور یہ اللہ کی کتاب کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہاں, اللہ کی کتاب کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, پڑھے نہیں, سمجھے نہیں. میں مر جاؤں گا تو میرے لیے پڑھیں گے, یہ کون سا پڑھنا ہوا؟ مر جاؤں گا تو پڑھیں گے, زندہ ہے تو نہیں. اسی سورہ یاسین میں جو مردہ کے پاس پڑھی جاتی ہے, اللہ کہتا ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا, مر گیا سورہ یاسین پڑھ رہے, اور اس میں کیا پڑھ رہے؟ یہ یاسین, یہ قرآن تو زندہ کو ڈرانے کے لیے. یہ مردہ نہ سنے گا, نہ ڈرے گا, نہ کچھ اثر ہوگا, نہ عمل کے لیے کھڑا ہوگا. ابھی تو یہ تو مر گیا, یہ تو اپنے کرتوت کا پائے گا, جو کیا اس کو ملے گا. میں میرا قرآن اپنی زندگی میں خود پڑھوں, کسی کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوگی میرے مرنے کے بعد. میں اپنا قرآن خود سمجھوں. فَخَسَفْنَا بِهِ, تو یہی اللہ کہتا ہے وَيْكَأَنَّهُ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ, وہ آخرت کا گھر, اس کی فکر نہیں. کتنا بڑا, کتنا لمبا, کتنا چوڑا, سب سے چھوٹا جنتی, سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں جس کو اللہ ڈالے گا, اس کی جنت دنیا کے 10 گنا سے بھی زیادہ بڑی, ادنا جنتی. اس لمبے چوڑے گھر کی فکر ہم بھول گئے. تلک الدار الآخرہ, وہ آخرت کا گھر, اور یہ 2 کوڑی کا دنیا کے گھر کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا. بتاؤ گھاٹے کا سودا ہے کہ نہیں؟ تلک الدار الآخرہ, وہ آخرت کا گھر ہے. نجعلها, ہم بناتے ہیں, للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا, وہ آخرت کا گھر ان کا ہی بن رہا, الاٹ ہو چکا. بولے ادھر کالونی بن رہی, نام ڈالو. بولے ہاں کالونی میرا نام ہے کہ نہیں؟ جھگڑے ہو رہے نا, 3 روم کا فلیٹ ملنے والا ہے. تلک الدار الآخرہ, وہ آخرت کا گھر ہے, الاٹ کر دیا ہم نے, نام ڈال دیا ہم نے. ادھر نام لکھانے کی فکر ہے کہ نہیں؟ تلک الدار الآخرہ, ہم نے نام کر دیا. نجعلها, ہم بنائیں گے, ابھی سے بنانا شروع کر دیا. اللہ جنت میں, اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے بنائے, اور ویسا عمل کرنا پڑے گا. نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا, ہم وہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بنائیں گے جو زمین میں بڑائی نہیں کرنا چاہتے اپنی, اللہ کی بڑائی. میں اللہ کی بڑائی کے لیے جس دن اپنی بڑائی کے لیے کروں گا, اللہ کھینچ لے گا, ذلیل کر دے گا. الکبریاء ردائی, غرور, گھمنڈ, تکبر میری چادر ہے. اللہ کی چادر اوڑھنا چاہوں گا تو کیا حال ہوگا میرا؟ انسان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کی چادر کھینچ کے اوڑھنا چاہوں گا, اللہ ذلیل کرے گا کہ نہیں؟ اپنی بڑائی, اپنی لیڈری, اپنا بڑکپن, دنیا کے اندر اپنا سب کچھ, اپنی بڑائی کے لیے اگر میں جیوں, اللہ ذلیل کر دے گا. آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بنائیں گے جو دنیا میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں مرتے. اللہ اکبر, عید کے دن آج ہم نے تکبیر پڑھی ہے نا, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے, بڑائی اللہ کی کرنا ہے. فکبرہ تکبیرا وکبرہ تکبیرا والحمد للہ کبیرا, یہ سب اللہ کی بڑائی, یہ اللہ کی بڑائی کا اعلان. اللہ کی بڑائی کے لیے جینا, اللہ کی بڑائی کے لیے مرنا, اللہ کی بڑائی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینا. اور جس دن اپنی بڑائی کے لیے میں کروں گا, جہنم کی طرف جاؤں گا, اور بڑائی ملنے والی بھی نہیں, وقتی ہوتا ہے. جو مل بھی گئی وقتی, اور شیطان کی طرف سے اللہ آزمائش, اللہ تعالیٰ شیطان ادھر لے کے جاتا ہے. تو وہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بنائیں گے جو زمین میں علوا, اپنی بڑائی کے لیے نہیں مرتے, ولا فسادا, اپنی بڑائی کے لیے ہی فساد کرتا ہے انسان. اپنی بڑائی جب چاہوں گا نا, ایک مدرسے میں 2 عالم ہیں, ایک عالم دوسری کی برائی کیوں کرے گا؟ اپنی بڑائی کے لیے, اس کو نیچا کرنے کے لیے. بتاؤ, ہر جگہ پہ وہی ہو رہا ہے. دنیا کی سیاست تو چھوڑ دو, بہت گندی ہے.
آج دین کے اندر یہ سیاست چل رہی، ایک عالم کو بدنام کرنے کے لیے فلاں وہ اٹھا اس کو بدنام کر رہا، اپنی بڑائی کے لیے اللہ ذلیل کرے گا، اللہ ذلیل کرے گا۔ تو وہ دنیا اور وہ آخرت، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بناتے جو اپنی بڑائی نہیں اللہ کی بڑائی کے لیے کرتے۔ اپنی بڑائی کے لیے فساد کی طرف جاؤ گے۔ اپنی بڑائی کے لیے قارون نے کہا تھا نا، یہ جو قارون کی پوری آیتیں ہم نے سنے، اپنی بڑائی کے لیے زیب و زینت ڈیکوریشن کرتے ہوئے نکلا اور پھر اللہ نے اسے دھسا دیا۔ تو فساد برپا کر رہا تھا نا وہ اپنی بڑائی کے لیے، اور وہی اللہ کی بڑائی کے لیے اگر کام کرتا تو جنتی بنتا کہ نہیں قارون بھی؟ یہی فرق ہے۔ تو وہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بنائیں گے جو اپنی بڑائی نہیں کرتے اور فساد نہیں کرتے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه، اے اللہ اس دنیا میں سب کچھ اچھا دے، وفي الاخره حسنه، مرنے کے بعد آخرت میں سب کچھ اچھا دے، وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ آج ہم دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھ رہے، یہ دھوکہ ہے، متاع الغرور ہے، دھوکے کا سودا ہے، دھوکے کی جگہ ہے۔ اے اللہ یہ دل لگانے کی، جی لگانے کی، اس سے پیار اور محبت کرنے کی جگہ نہیں ہے دنیا۔ اے اللہ جنت کے لیے، آخرت کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی، محنت کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ جو زندگی غفلت میں گزری ہے، جو زندگی غفلت میں گزری ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلہ، لوگوں کے وقت حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں ہیں۔ اے اللہ میری موت کا وقت کب ہے مجھے نہیں معلوم، اے اللہ ہمارے آزمائے جانے کا وقت کب ہے ہمیں نہیں معلوم، اے اللہ قیامت کا وقت کب ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اے اللہ اس سے پہلے سدھر جانے کی توفیق دے، قرآن کی طرف جھک جانے کی توفیق دے۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ چلا گیا، اے اللہ رمضان کا مہینہ رخصت ہو گیا، ہم نے جو بھی عبادت کی، جو بھی تیرے سامنے جھکے، جو بھی قرآن پڑھے، اے اللہ اسے قبول کر لے۔ یہ قرآن کا مہینہ، یہ قرآن کی سالگرہ کا مہینہ، اے اللہ ہمیں تو قرآن پڑھنے کی توفیق دے، قرآن سمجھنے کی توفیق دے، قرآن سمجھانے کی توفیق دے، قرآن سننے کی توفیق دے، قرآن سنانے کی توفیق دے، قرآن دنیا تک پہنچانے کی توفیق دے، قرآن کا قانون سمجھنے کی توفیق دے، قرآن کے قانون کے لیے کھڑے ہو جانے کی توفیق دے، قرآن کے قانون کو اس دنیا پر چلانے کے لیے، اے اللہ مٹ جانے کے لیے، مٹ مر جانے کے لیے، اس کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دینے کے لیے، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں چن لے، تو ہمیں منتخب کر لے۔ اے اللہ تو نے اپنے نبی کا نام مصطفیٰ رکھا ہے، چنا ہوا، کس لیے چنا تھا؟ دنیا کمانے کے لیے، روپیہ پیسہ کمانے کے لیے؟ اے اللہ دین کے لیے چنا تھا، اے اللہ ہمیں بھی تو دین کے لیے چن لے۔ اے اللہ ہم جو دنیا کی طرف قارون کی جو ہم نے آیتیں سنی، اے اللہ اسے پھر سے جا کے گھر پہ پڑھنے کی توفیق دے، بیوی بچوں کو وہ قارون کی آیتیں سورہ قصص کے اخیر میں جو ہے، اے اللہ بیوی بچوں کو سنانے کی توفیق دے، ایک ماحول بنانے کی توفیق دے۔ اے اللہ الیکشن کا ماحول بن جاتا ہے، اے اللہ دنیا کا ماحول بن جاتا ہے، اے اللہ خریداری کا ماحول بن جاتا ہے، اے اللہ مارکیٹنگ کا ماحول بن جاتا ہے، اے اللہ ہر چیز کا ماحول بن جاتا ہے۔ اے اللہ اس قرآن کا ہمیں ماحول بنانے کی توفیق عطا کر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہیلو السلام علیکم ایوری ون، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ کوئی ہے تو یہ چیز آپ لوگ بھی اس کو اپنے علماء کو بول کر جگہ جگہ کرنا ہے ہم نہ کو۔ صرف بارش ہے بلکہ سردی بھی ہے، کافی سردی ہے، سردی ایسی میں ہزار کھوڑی میں رہتا ہوں، میں جامع الہدیٰ سے فارغ ہوں، اور مدینہ یونیورسٹی ہے اشاعت العلوم مدینہ سے، وہاں کے معلم اللغت العربیہ کا کورس، یہ گولڈن نگر مدینہ کا جو جامعہ اسلامیہ ہے وہاں سے معلم اللغت العربیہ کی سند لیا ہوں۔ آؤ شابان بھائی، سوری میں شارٹ ٹائم کے لیے ہاں پورا لائیو آیا ہوں، دو چلیں بتاؤ، جب تک بند رکھ کر آؤ نا، ہاں نکل، اچھا ڈاکٹر، ہاں لیکن فی الحال کسی نے جواب نہیں دیا۔ ایک کرسی لانا شابان بھائی، ایک کرسی دے۔ کوئی نہیں،
चलो बोल रहे उधर ओपन एरिया में जैम लगी हुई, जैम स्टार्ट है। गाड़ी के पास है क्या? पकड़ो तो क्लास में। माशाल्लाह रमज़ान में 12-15 जगह पढ़े बाहर है ना, कहाँ पढ़े? मैं तो मालेगांव में पढ़ा हूँ और जो जामिया इस्लामिया मदीना का कोर्स किया हूँ मौलवी लोगों के लिए, मदीना शरीफ का। काफ़ी सारे लोग हैं, more than 40 people are watching, still no response. ओके, मर्जी है भाई, आप लोग क्या कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो इससे पहले भी रमज़ान में आए थे ना, तो यहाँ ऐसा मशवरा हुआ था, सब लोग बैठे हुए थे कि हर हफ्ता इंशाल्लाह यहाँ करना है। तो पहला कमेंट आ गया है जी, ऑल देहात टैप बॉल मुल्तान, ये क्या नाम हुआ। बोले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? आई थिंक ये पेज में है शायद। जिस चीज़ के लिए मेहनत होती है हसनैन अली बोले वालेकुम अस्सलाम भाईजान, जज़ाकल्लाह खैर। और उसमें इंटरेस्ट आता है। और सुनाएं क्या हाल चाल है? हाँ, हासिल भी हो जाए। दीन के लिए मेहनत करेंगे तो दीन भी हासिल वो माहौल भी बन जाएगा, तो दीन वो छोड़ना मुश्किल हो जाएगा फिर। हाँ, जब माहौल बनेगा, हाँ, तो धारा उस तरफ बहेगा, तो हक का धारा बहे तो मुखालिफ चलना मुश्किल होगा। आज मुखालिफ चल रहा है तो हक पे चलना मुश्किल है, वो चीज़ है। तो हक को धारा बना ले। हाय सर्दी, हाय सर्दी। चले इंशाल्लाह मिलते हैं, देखो साथी इंतज़ार में है। ओके जी, बाहर भी आएंगे, हिंदुस्तान में नहीं आए। जज़ाकल्लाह खान। नहीं, अभी नहीं आए ना। देखो अल्लाह उनके लिए भी दुआ करो, अल्लाह ताला वालेकुम अस्सलाम। उनके ऊपर बहुत भारी भारी केस ठोक दिए ना, मनी लॉन्ड्रिंग और वगैरह वगैरह सब। दोनों स्कूल, एक तमिलनाडु में, इधर बॉम्बे स्कूल। हाँ, वारंट निकाल दिया, आएंगे तो अरेस्ट कर लेंगे। बड़ी बड़ी कलम ऐसी लगा दी है कि वो माशाल्लाह बहुत खूब जाने। हाँ निकल ही नहीं सकते। जज़ाकल्लाह खैर। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे भुजबल पे जो लगा ना मनी लॉन्ड्रिंग, वो केस उनको पढ़ा ले। चलो मिलते हैं इंशाल्लाह। हाँ, और आएंगे इंशाल्लाह यहाँ पर और हर हफ्ता। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है? सदा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। थोड़ा मिल लेते ना लोगों से। वालेकुम अस्सलाम ब्रो। ऐसा पहचान जी ठीक है जी। आप कैसे हैं? क्या हाल है आपके? आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। आप सलामत रहें, खुश रहें माशाअल्लाह। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ब्रो। हाँ, और पब्लिक देखो झूठी ना। तो ऐसे जब मुदल्लल बातें आती है ना, इंसान का दिल फिर खिंचता है और इंटरेस्ट आता है। आप देखो मसला जो सुने तो उनको हो गया, इनका और सुनेंगे, कहीं और सुनेंगे। ये चीज़ बताओ, ये कितनी स्टडी के बाद इतनी आयतें मुंह पर। हाँ, 8वीं क्लास पढ़ता था ना, जब से मालेगांव में 4 मस्जिदों में दर्स होता था। जब से कुरान पर वालिद साहब मेरे आलिम थे, उनकी मेहनत है। आपके वालिद कहाँ जामतुल में पढ़ाते? वो तो पढ़ाते नहीं थे, जमात इस्लामी के थे वो। क्या नाम है? अब्दुल लतीफ़ आइमी साहब, आइमी। मौलाना महफूज रहमान, मौलाना हनीफ मिल्ली, ये सब इनके ज़माने के, जब काजी अजहरी, जब जामतुल हुदा से फारिग। जामतुल हुदा से। तो मैं भी जामतुल हुदा में पढ़ता था। अच्छा, कितना पढ़े हैं? मैं वहाँ पर 8वीं क्लास तक पढ़ा हूँ। और जो जमात इस्लामी के मकामी अमीर है फिरोज आजमी साहब, वो अपनी जगह पर। अच्छा अच्छा, हाँ। ओके जी, गुलाम कौन सी बात? मुस्तफा बोल रहे हैं जी, भागलपुर से गुलाम। हाँ हाँ, खुश आमदीद ब्रो। मुझे शफी वाली बारिश में सुबह बारिश में सुबह अच्छा। के सिलसिले में। हाँ, ये हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। हर कोई दुनिया की तरफ वर्किंग डे आज से
है लेकिन छुट्टी नहीं है, काफ़ी छुट्टियाँ सारी हैं, इसलिए काम सिर्फ काम दिन रात हाँ जब काम से थक जाए तो कहीं लाखों रुपए के है भैया ये पोस्टर। हाँ और बख्शू खान शर्प और ज़बरदस्त शुक्र हमको। हाँ लंच ब्रेक ऑलमोस्ट। हाँ ये चीज़ पे थोड़ा घंटे मिलेगा, पहले मुझे जाना है। बोलेगा। पार्टी करानी है। हाँ हाँ बराबर, हाँ सही, तो सियासी बात है, सियासी दर्द होगा। 12 बजे आज मुफ्ती साहब का हाँ हाँ सही बात। पता चला आज का क्या हुआ? हाँ ना वो क्या हुआ था? चौथी तकबीर पर रुकू में जाने के लिए बोलते हैं वाह वो। हाँ हाँ तो डायरेक्ट सजदे में चले गए। नहीं तो वो सभी अल्लाह लिमन हमीदा बोलते हैं। अच्छा हाँ फिर अल्लाह अकबर बोलते मतलब वो मिस्टेक हो गई थी वहाँ पर। हाँ हाँ मोहम्मद यासीन अब उसके लिए मतलब मिलकर तो ये दर्जा 100 कर लिया। तो सुनो ना सभी अल्लाह बोले, उसके बाद फिर अल्लाह लिमन हमीदा नहीं बोले, हमीदा बोले लेकिन लाइव आता है। डायरेक्ट रुक, मेरे घर से रुकू भी नहीं गए, वो ऐसा बता रहे कोई, लेकिन सभी अल्लाह ना बोले ना तो जवाब दिया। भाईजान जो है अपने मकसद साहब वो बता रहे हैं कि अपने जो मुझे है समी अल्लाह लिमन हमीदा बोल दिया था अल्लाह अकबर की। फिर नहीं वो बोलने, वो तो बोलना हुआ, और अमल में क्या हुआ वो तो बताओ क्या? डायरेक्ट चले गए ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्ट किस में गए? सजदे में के रुकू में, रुको अपने और रुकू फिर बहुत बड़ा मसला था। नहीं हुई। रुकू नहीं, रुकू छूट गया मतलब। हाँ ऐसा नहीं। तो साढ़े 100 और मतलब डायरेक्टली दुआ होने लगी ऐसा। चिल्लाई ना हाँ तब वापस से नमाज को दोहराए। हाँ चलो दोबारा नमाज हो गई था। हाँ दोबारा लाइन टाइप है। अभी वो क्या यही बात मतलब ब्रेकफास्ट अब कैसा है कितना जाते हैं? किसी को ना बहुत जल्दी रहती है कोई कोई बात काशी बताने बोलेंगे बताएगा नहीं नहीं तो कैसे वो गोश्त पूरा हो जाएगा बड़ोड़ा है। गल जाएगा गोश्त ऐसी बात है। प्लास्टिक के तो रास्ता नहीं होता तो ये बताया शायद उनका हिसाब जाने लोग जरा बोलने चुपते नहीं। बहुत है। इतना बुरा बोलते हैं कि सोच ही नहीं। हाँ बोले हिसाब में कुछ चुप कर। फिर रसीद है 200-300 मरतबा बोल दिया वहाँ जी। देखिए क्या नशीब देखो क्या बोलो ना क्या होगा अपने स्टाइल में। मैंने स्टाफ भी क्या लग रहा है बोलूँ। नहीं वो अपने स्टाइल में पान खाते खाते मोहब्बत हार जाए तो बगावत फिर नहीं। माशाल्लाह अच्छा हुआ। हाँ ठीक है, वो जो बताए ना आप वो उस पर हार जाए हाँ, तो हाँ। बगावत फिर नहीं। वैसे भी हदीस के अल्फाज भी हैं वो, लेकिन अलग से बारिशें उतरें, खिलाफुद दुनिया हदीस में अल्फाज आए हैं। तितलियाँ ढेर, अलग से बारिशें उतरें, हाँ। गुलों पर हाँ तितलियाँ हाँ ढेर, लालची और बहारें आके हाँ चंदेली जिस कदर में दुनिया कमाने वाले बला का दिल नशी मौसम कोई अच्छा नहीं लगता। हाँ समझ रहा हूँ जी।
ندامت خیز آنکھوں میں لہو کے اشک لے کر صحیح صحیح. ندامت خیز آنکھوں میں لہو کے اشک لے کر بھی وہ تو دعا بھی ہے ربنا آتنا فی الدنیا پلٹ کے آنے حسنہ, والا لیکن وہ دونوں اچھا ہے, آخرت اور دنیا دونوں. اور جو صرف دنیا چاہے گا تو وما لہ فی الآخرۃ من خلاق, تو اس کا آخرت میں کچھ حصہ ہے. اسی کے ساتھ ہاں. چھوٹی سی لائیو کا ارے ہاں بند کیے نہیں نا ابھی تک, اس کو بند کہاں کیے, چابی کہاں ابھی گرا دو گے تم ابھی. ایسا بھی ہے کہ باتوں کا ہاں ہے یہاں پہ ہاں 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 برابر, وہ بھی ایک